بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا ٹاپک جو اس وقت چل رہا ہے صحت اور غذائیت، اور اس سلسلہ میں جو صحت کو متاثر کرنے والے جراثیم یا خوردنامیے جو ہے، ان کی ایک اپنی زندگی اور ایک ان کا پوری مخلوق ہے۔ خوردنامیوں کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انسانوں کو، جانداروں کو، دیگر جانداروں کو بھی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے خوردنامیوں کو بھی درجہ حرارت جو ہے ایک خاص درجہ حرارت میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ خاص آب و ہوا اور پی ایچ لیول کی بھی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم ڈسکس کریں گے، ایبریویشنل بھی ہوگا اور بات بھی جو ہے وہ آسان الفاظ میں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مختلف قسم کے جرثومے مختلف درجہ حرارت پر نشو و نما پاتے ہیں۔ مختلف جراثیم کے لیے بہتر درجہ حرارت ہوتا ہے، اس کو اوسط درجہ حرارت آپٹیمم کہتے ہیں۔ مولڈز جو ہیں اور یسٹ، یہ بھی ایک قسم ہے۔ کمرے کے درجہ حرارت یعنی 20 سے 30 درجہ سینٹی گریڈ پر تیزی سے پرورش پاتے ہیں۔ اس طرح جبکہ بیکٹیریا جو ہے 3 قسم کے درجہ حرارت پر مختلف بیکٹیریا جو ہیں وہ اپنی نشو و نما پاتے ہیں اور نسل کو بڑھاتے ہیں اور خود زندہ اپنے اس میں رہتے ہیں۔ نمبر 1، جو بیکٹیریا 20 درجہ سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر سرگرم ہوتے ہیں، ان کو سائکوفیلس کہتے ہیں، اور یہ تمام خوردنامیے ان میں شامل وہ جو ریفریجریٹر کے درجہ حرارت 4 درجہ سینٹی گریڈ پر بھی فریج میں پڑی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو ہے انسانی درجہ حرارت جو ہے وہ 37 درجہ سینٹی گریڈ پر سب سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں۔ ان کو میزوفیلک بیکٹیریا کہتے ہیں۔ غذائی ذرائع سے سب سے زیادہ قسم بیماریاں جو پیدا کرتی ہیں وہ یہی ہیں۔ نمبر 2 کے بعد ہم 3 نمبر پہ آتے ہیں۔ جن بیکٹیریا کا عمل تحول یعنی میٹابولک سسٹم ان کے اندر بھی، استحالہ بھی ان کے اندر موجود ہے، 60 درجہ سینٹی گریڈ پر بھی جاری رہتا ہے، ان کو تھرموفیلک کہا جاتا ہے۔ غذا کو خراب کرنے اور دوسری بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے جراثیم سے کیسے بچنا ہے؟ یعنی دوسری بیماریوں سے مراد تھوڑا بیماریوں کے مختلف شکلیں جو ہیں، صورتیں جو ہیں، علامتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، تکلیفیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہ 3 قسم کے بیکٹیریا جو ہیں وہ مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم نے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اسلام کے بتائے ہوئے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ حلال جانداروں کا جو ذریعہ ہے خوراک کا، اس کو بنانا ہوگا۔ غذا کو ابالنے سے 100 درجہ سینٹی گریڈ پر یہ مر جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو 100 درجہ سے اوپر جا کر مرتے ہیں۔ نمبر 4، ہمیں سنت نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانے پینے کی دوائیں پڑھنا ہوگی۔ کم از کم ہم بسم اللہ پڑھ کر ہی پانی پینے کا اور خوراک کے کھانے کا عمل کریں تو اس میں روحانی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، پروٹین والی غذا کو جو ہے وہ 63 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ پر 10 درجہ سینٹی گریڈ سے کم درجہ پر رکھے تو اس طرح میزوفیلک جراثیم سے بچ سکتے ہیں۔
یعنی میزوفیلک جو جراثیم ہے ان سے ہم نے بچنا ہے، تو ہمیں جو پروٹین والی غذا ہے وہ 63 درجہ سینٹی گریڈ کے لیے سے زیادہ پر یا پھر 10 درجہ سینٹی گریڈ سے کم درجہ پر رکھیں۔ اس طرح میزوفیلک جراثیم سے بچ سکتے ہیں۔ انسانی درجہ حرارت کے برابر والے جرثوموں سے قوت مدافعت جو ہے ان کو ہمیں بڑھانی ہوگی، اپنی قوت مدافعت، جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانا ہوگا۔ مزید تیسرے کلپ میں گیس میں یعنی گیس کی ماحولیات کی اثرات جو ہیں، آب و ہوا کے اثرات جو ہے، اور اساسی یا پی ایچ لیول والے ماحول کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ ہم دوسرے کلپ میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ ان معلومات کو اگر مزید زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل، یوٹیوب کا چینل جو نیچرل ہیلتھ کے متعلق ہے، نیچرل ہربل ہیلتھ چینل، اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ دوسروں تک بھی یہ شیئر کریں، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ ہمارا جو مووی کا جو عمل ہے وہ آپ کو خود بخود ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔